السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى۔ معزز طالب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہماری یہ 12ویں کلاس ہے، 12واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 109 آیات ہم نے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سنی ہے۔ آج 109ویں آیت کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل ایک سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ بنو عقل اور ارینا کے لوگ جب بیمار ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ان کو اونٹ کے باڑوں میں رکھو اور وشربوہم ابوالیہا والبانیہا، اور ان کو جو ہے وہ اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلاؤ۔ گفتگو کا جو پس منظر تھا، ہماری جو گفتگو کی جو ابتدا تھی وہ اس آیت سے تھی کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ودا چاہتے ہیں کثیر کثرت سے، بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں، لو کاش کے، یردونکم وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے پاس حق پہنچا اس کے باوجود بھی اپنے نفسوں کے اندر حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہے وہ حق سے پھر جائیں، ایمان والے جو ہے وہ حق کو چھوڑ دیں، ایمان والے جو ہے وہ حق کو چھوڑنے کے بعد جو ہے ان کی طرح یہود اور نصارہ بن جائیں،
تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، جبکہ یہ یہود اور نصارہ خود بھی ایک دوسرے کے دین کو نہیں مانتے تھے، یہ ایک دوسرے کے خود مخالف تھے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں اگلی آیت آئے گی کہ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی دین پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دین پر نہیں ہے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کفر کی طرف لے جائیں، لیکن ایمان والوں کو کفر کی طرف کیسے لے جائیں، آخر وہ کون سی ذرائع ہیں؟ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایمان والوں کے یعنی مسلمانوں کے براہین کو، کتاب اور سنت کو ہمارے خلاف استعمال کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے ان کی کتابوں سے، کیونکہ یہود اور نصارہ اپنی کتابوں سے گمراہ ہیں۔ یہود اور نصارہ کی کتابوں کے اندر جو ہے آج بھی تحریف موجود ہے، بلکہ تحریف کے جو ہے انبار ہیں۔ یہود اور نصارہ کی کتابوں کے اندر تحریف کے انبار موجود ہیں، بلکہ اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، بائبل کو دیکھیں آپ، جو نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اوپر مبنی ہے، پرانا اور نئے عہد نامے پر، تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ جناب علی ان کو لکھنے والے کون ہیں، ان کو جمع کرنے والے کون ہیں۔ اب یہ نیا عہد نامہ جو عیسائیوں کا ہے بائبل کے اندر، تو اس کے اندر یہ 4 بڑے بڑے چیپٹر کہتے ہیں کہ جی جناب علی مرقس کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوقا کی انجیل ہے۔ یہ 4 اناجیل کہتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں ان 4 اناجیل کے اندر یہ جتنے بھی نام لیے جا رہے ہیں نا، لوقا، مرقس اور یوحنا اور متی، یہ چاروں معمولی مچھیرے تھے، اور ان کی ملاقات بعض محققین کے نزدیک ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بات بائبل کے اندر آتی ہے تو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ یہ سمجھ لیں کہ بغیر جو ہے نا بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، بلکہ آپ اگر ان کی بائبل کو اگر تحقیق سے پڑھیں گے نا، تو بائبل کے اندر یہ بہت ساری بائبلیں یعنی بہت ساری اناجیل، بہت ساری گاسپلز جو تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ گاسپلز کے حوالے سے جو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی صحیح گاسپل کون سی ہے، صحیح اناجیل، صحیح انجیل کون سی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت ایک ٹیبل پر جو ہے نا بہت ساری اناجیل رکھ دی جو اس وقت مشہور تھی، اور یہ اعلان کر دیا کہ صبح کے وقت جو اناجیل گری ہوئی ہوں گی ٹیبل سے، تو وہ اناجیل جو ہے وہ کلیسا کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ اناجیل جو ہے وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوگی، اور اگر جو اناجیل اپنی جگہ پر ٹیبل پر برقرار رہ جائے گی تو وہ کلیسا کی طرف سے ہوگی اور وہ خداوند کریم کی طرف سے ہوگی۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، تو جب صبح اٹھے تو 4 اناجیل، گاسپل آف لیوک، گاسپل آف مارک، گاسپل آف جان اور گاسپل آف میتھیو، یہ 4 جو ہے وہ اناجیل جو ہے وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ بس اب یہ کلیسا کی طرف سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہی 4 اناجیل حق پر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ کون سا پرکھنے کا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اس طرح سے پرکھا جا رہا ہے اناجیل کو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے اگر آپ ہندوؤں کی طرف آتے ہیں تو ہندوؤں کے اندر رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرا وید، یہ 4 ویدیں جو ہے وہ بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ مین ان کی وہ کتابیں ہیں کہ جو مراجع ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مراجع ہیں ان کے، یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ویداؤں کی طرف بات کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہا بھارت ہے، اپنشد ہے، اور جناب علی جو ہے بھگوت پورانا ہے، مہا پورانا ہے، یہ ساری کتابیں ان کی، اور الحمدللہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے پاس میری اپنی جو لائبریری ہے اس کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ان اب جو ہے وہ ویداؤں کو دیکھیں، کوئی پتہ نہیں ہے ویداؤں کو لکھنے والا کون ہے، کیا عقیدہ تھا، کہاں سے آیا، کس سن میں ویداؤں کو لکھا گیا، کچھ نہیں پتا، سارے جگہوں پر سناٹے چھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جب عیسائی اور یہود اور یہ سارے ہندو اور دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں جب یہ اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح روشن کی طرح ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں تو قرآن، یہاں تو حدیث کے مسائل بھی بالکل دن اور دن روشن کی طرح روشن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو آپ نے جو ہے وہ بات اگر تحقیق کرنی ہو کہ کیا یہ بات اللہ کے رسول کی ہے یا نہیں ہے، تو آج بھی اسماء و رجال کی مبارک فن کے ذریعے جو ہے نا یہ تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طالب علموں، تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔
اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے دلائل کو، مسلمانوں کے براہین کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا. مسلمان یہ نا ہمارے ہی براہین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی قرآن کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری احادیث کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیں جو منہ تک کھول کر جواب نہیں دیتے، ہمارے پاس جواب دینے کا وقت ہی نہیں ہے. آج تک ہم معذرت کے ساتھ آج تک ہم جو ہے جناب علی اس 12 مسائل سے باہر نہیں ہے کہ کس کے پیچھے کس کی نماز ہوتی ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آج تک ہم ان مسائل سے باہر نہیں آئے. کیا آج ہم ان مسائل کو دیکھیں کہ جو مسائل آج عالمی سطح پر جو ہے آج ہمیں جو ہے جناب علی نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ ان مسائل کو دیکھیں کہ آج ہمارے براہین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے دلائل کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے، ہمیں ان کا جواب پراپرلی طور پر دینا چاہیے. باقاعدہ عرب سے ایک میگزین چھپا تھا المقتبس، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ 100 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئیں. 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں پیغمبر علیہ السلام کے خلاف لکھی گئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے اس 100 سال کو تو چھوڑ دے، ان 10 سالوں کے اندر میں نے اور آپ نے کتنی کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر لکھ دی؟ آئے دن کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا متعارف ہو رہی ہے، اور وہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہوتی ہے، وہ کتاب دین اسلام نبی علیہ السلام کی ذات کے خلاف لکھی جا رہی ہوتی ہے. آخر کون ان کے اعتراضات کا، آبجیکشنز کا جواب دے گا؟ یہ جو کرٹیسزم اٹھتے ہیں ان کا جوابات کون دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرے گا؟ بتائیے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے جتنے دلائل دیے وہ ان دلائل کو جو ہے ڈس پروف کر دیتے ہیں، وہ ان دلائل کو جو ہے اپنے پروف سے ہٹا کر جو ہے جناب علی اس کے کوئی نہ کوئی تعویلات دے دیتے ہیں. ہمارے پاس جناب علی جواب ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ حسد کی وجہ سے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ. اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر بھی اس کا سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو. اور فرمایا کہ یہ اپنے جو ہے چال بازیاں جو ہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے بِسُوءٍ، بہت ہی بدترین طریقے سے چلاتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ. لیکن ہم ہیں جو دین اسلام کے دفاع کے لیے آج تک جو ہے ہمارے پاس جو ہے اپنی مسلک اور اپنی جماعت اور اپنی تنظیم سے فرصت ملے گی تو ہم دین اسلام کا دفاع کریں گے نا. بات تو سچی ہے تو کڑوا گھوٹ. ہمارے نزدیک پریورٹی دین اسلام ہے ہی نہیں. کوئی اگر جناب علی ناراض ہو رہا ہے تو ہونے دو، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے دو. میری ذات کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میرے ادارے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میری تنظیم کو نقصان نہ ہونا چاہیے، میرے مسلک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر کتاب اور سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچنے دو. صرف اس بات کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جناب علی ہمیں نقصان نہ ہو. یاد رکھیں عزیز طالب علموں، کسی کام کے کرنے سے اگر آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کی عزت کو، آپ کی جو ہے وہ مسلک کو، آپ کی تنظیم کو، آپ کے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو سوچئے گا مت، وہ کام ضرور کر لیجئے گا. اور اگر کسی کام کرنے سے آپ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کی ذات کو، آپ کی تنظیم کو، آپ کے مسلک کو فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو واللہ ہرگز وہ کام مت کریے گا. کبھی بھی ہرگز سوچے گا بھی نہیں اس کام کو کرنے کا. میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے نزدیک کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی ذات نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، اللہ پاک نے کتاب اور سنت کی روشنی میں جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے.
کافروں کو آپ چاہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں، تو جتنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جو ہے وہ زہر گھولتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ہی نبی علیہ السلام کی اتباع میں اپنے وقت کو گزاریں، نبی علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو بسر کر دیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلائل کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حجت کو پورا کر دیتا ہے. اللہ پاک انہی کی زبان سے اسلام کی جو ہے تعریفات اور نبی علیہ السلام کی شہادتیں انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں. M.N.A. رائے بہت بڑی کمیونسٹ پارٹی کا ایک جو ہے وہ ممبر تھا، پرمغز لوگوں میں سے ایک پرمغز شخصیت تھی. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور انہوں نے 2 کتابیں ایسی لکھی کہ جو خصوصاً جو ہے اسلام کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی، دی ہسٹوریکل رول اور آف اسلام. انہوں نے اپنے اس کتاب کے اندر بھی اور ایک تقریر میں بریڈ لا ہال، یہ لاہور کے اندر ایک ہال تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بریڈ لا ہال کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. تو وہاں پر انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بہت ساری ہم نے فتوحات دیکھی ہیں، اور یہ خود ذاتی اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری باتیں اس نے لکھی، لیکن بریڈ لا ہال کے اندر وہ تقریر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے سب کو کہ ہم نے بہت ساری مغل اعظم اور سکندر اعظم کی بڑی بڑی فتوحات کو دیکھا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی فوجی وحشیانہ مہم نہیں تھی، بروٹ ملٹری کمپائنز نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ وہ بروٹ ملٹری کمپائنز نہیں تھی، فوجی وحشیانہ مہم نہیں تھی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک ایسی عدلیہ تھی، ایک ایسا انصاف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فضیلت تم میں اس شخص کو ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے اس بات سے کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ ان انصاف کے اور اعتدال کے تقاضوں کے ساتھ پھیلا ہے. مانتے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ گواہی تو وہی ہے جو دشمن خود دے. دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ان کے بغض، ان کے اندر جو کینہ تھے، ان کے جو بغض تھے، اس کو جناب علی وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ قبیلہ بنو عقل اور ارینا کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اونٹنی کی پیشاب پلائی تھی. تو یاد رکھیں کہ اس حدیث کو انہوں نے پیش کر جو ہے ہمیں پیش کیا کہ تمہارے نبی نے تو اونٹنی کی پیشاب یعنی جانور کی پیشاب جو ہے تمہارے نبی نے انسان کو پلا دی، جبکہ اللہ کے رسول نے بطور ایک بیماری کے پلائی تھی. اور یاد رکھیں کہ یہ قانون ہے کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کے جو ہے بول و براز ناپاک نہیں ہے. یہ ایک فقہی قاعدہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کے بول و براز ناپاک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے جو ہے آپ باقاعدہ جو ہے بھینس کے جو بول و براز ہیں وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو عزیزان قدر، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے یہ پانی پلایا، یہ اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلایا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر چکا تھا، شدید قسم کے پھیپھڑوں میں پانی تھا، پیٹ میں پانی تھا. موجودہ جو بیماری میڈیکل کے حوالے سے اس بیماری کو پلورل ایفیوشن اور ایسائٹیز کہا جاتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ پلایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب کے اندر علاج نبوی اور جدید سائنس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے 3 سال کا میرے پاس ایک بچہ آیا جس کو یہی بیماری تھی. اب آپ یقین مانیں کہ 3 سال کا بچہ، جبکہ ان بیماروں کا علاج کیسے ہوتا ہے میں نے خود نے آغا خان ہاسپٹل کا وزٹ کیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ باقاعدہ آدھی انچ کے جو پائپ لے کر جو ہے ان کے جو ہے وہ کندھوں کے پیچھے سوراخ کر کر اور پھیپھڑوں کی طرف سوراخ کر کر 4 جو ہے وہ پائپ ڈالے جاتے ہیں اور کسی چیز کے ذریعے جو ہے اس کو پانی کو کھینچا جاتا ہے. اب یقین مانیں میں نے خود نے دیکھا کہ 20 سال کی ایک خاتون، ایک لڑکی جو تھی وہ اس تکلیف کے اور درد کی وجہ سے ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ 3 یا 4 سال کے بچہ ہے. میں نے خود نے دیکھا ہے. تو ڈاکٹر خالد غزنوی نے یہ کہا کہ اب میں پریشان کہ اتنی
تکلیف دے یہ اس کا جو علاج ہے یہ کیسے ہم کریں گے اس بچے کے ساتھ؟ تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کے لیے اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا دکھاؤ بخاری شریف میں حدیث کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث دیکھی، دیکھنے کے بعد میں نے فوراً اس 3 سال کے بچے کو اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلایا، کیونکہ اونٹنی کی جو پیشاب ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر پانی کو سکھا دیتی ہے، ایسڈ ہوتا ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو پلایا اس بچے کو تو الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سارا پھیپھڑوں کا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا، اور کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو کہنے لگے کہ آج وہ بچہ 18 سال کا جوان ہے، الحمدللہ۔ اور آج باقاعدہ آغا خان ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ اس حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے اور اونٹنی کے پیشاب کے حوالے سے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میمن صاحب ہم باقاعدہ لیبارٹری کے اندر بہت ساری ایسی ادویات بناتے ہیں جو اونٹنی کے پیشاب سے بنتے ہیں، خصوصاً پیٹ کی بیماریوں کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک علاج کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ صحابہ کرام نے اس کو جناب علی گلاس میں بھر بھر کر اس کو پیا ہو، ایسا کوئی اثر سامنے نہیں آتا، بلکہ بیماری کے وقت اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بھی سناتا چلوں۔ ایک بہت پرانا سیاح تھا، ڈیٹری کے نام سے تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے عربیہ پیٹرا کے نام سے، عربیہ پیٹرا۔ عربیہ پیٹرا کے اندر عربیہ پیٹرا اور دوسری کتاب ہے عربیہ ڈیزرٹا۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ کہا کہ میں عرب کی کنٹری میں تھا تو میرے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا اور شدید پانی اور تکلیف، مجھے بخار، شدید تکلیف۔ تو اس نے اپنی کتاب عربیہ پیٹرا کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ میں جب جرمن گیا تو میں نے وہاں کے ڈاکٹرز سے جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس آپ وہیں پر چلے جائیں کہ جس جگہ پر آپ کو مرض لگا ہے۔ تو وہ ڈاؤٹی یہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر گیا، سیاح ہے وہ، کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ عرب لوگوں سے ملاقات کی اور میں نے بتایا کہ مجھے یہ مرض ہو چکا ہے، تو عرب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اونٹنی کی پیشاب پئیں۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پیا تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مجھے وہ بیماری مجھ سے دور ہو گئی۔ یہ ذکر کیا ہے عربیہ پیٹرا کے اندر، ڈاؤٹی نے جو سیاح ہے اس نے ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے وہ شفا ملی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کب لکھی ہے؟ 1924 کے اندر، عربیہ ڈیزرٹا اور عربیہ پیٹرا، تو یہ دونوں کتابوں کے اندر وہ وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو اعتراض کا جواب یہ ہو گیا۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر تھے کہ ایک بندہ وہاں نماز پڑھا رہا تھا یا تلاوت قرآن کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سورت مجھے یاد دلا دی یا آیت یاد دلا دی جس کو میں بھول گیا تھا۔ تو عیسائی حضرات مونٹ گومری وغیرہ، جو یہ مونٹ گومری ہے یہ مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت بھول گئے، آپ کے نبی بھول گئے قرآن، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نبی بہت ساری آیتیں بھول چکے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ کہنا کہ اس نے مجھے اس آیت کو یاد دلا دیا جس کو میں بھول گیا تھا، اس سے مراد وہ بھولنا نہیں ہے کہ جو بندے کے ذہن سے خارج ہو جائے، اس سے مراد وہ بھولنا ہے کہ بسا اوقات کوئی بات ذہن کے اندر مستحضر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بندے کے ذہن میں وہ صورت موجود ہے لیکن کئی دن ہو گئے اس نے اس کو تلاوت نہیں کی، ایک دم سے کوئی اس کو پڑھتا ہے تو یاد آ جاتی ہے کہ یہ صورت ہاں میں نے تو کافی دنوں کی تلاوت نہیں کی۔ تو یہاں سے بھولنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس موقع پر وہ آیت یا وہ صورت مستحضر نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک کے اندر۔ تو اس قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، اور ایک اعتراض امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے غسل کے حوالے سے بھی جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کو بڑا اچھالا ہے اس کو کتب احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، خصوصاً صحیح البخاری کے اندر کتاب الغسل کے اندر، اور جلد نمبر 1 ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 251 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے حوالے سے بات کی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں غسل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تو وہ غسل کرنے کے لیے گئیں اور کہتے ہیں کہ وہ بیننا وبینها حجاب، ہم میں اور امی عائشہ رضی اللہ کے درمیان صرف ایک حجاب تھا اور آپ نے غسل کر کے ہمیں بتا دیا۔
تو اس پر ڈاکٹر غلام برق جیلانی جو پہلے منکر حدیث تھے وہ بھی اس چکر کے اندر آ گئے تھے کہ اس حدیث کے اندر جو غلط فہمی ہے اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور بہت سارے اعتراضات کو اپنی کتاب کے اندر وہاں پر انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب انہوں نے کس طرح سے ذکر کیا؟ دو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 آنکھیں، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا غسل کا طریقہ پوچھا، اور غسل کا طریقہ پوچھنے کے بعد امی عائشہ نے ایک باریک سا پردہ لٹکا دیا اور غسل کر کے دکھا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ حدیث کی کتاب جھوٹی ہے، یہ کوئی حدیث سچی نہیں ہو سکتی۔ تو جبکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مغالطہ آرائی کی گئی ہیں، مغالطوں سے کام لیا گیا ہے۔ کیوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 شخص آئے تو 2 شخص کی تو 4 آنکھیں ہی ہوتی ہیں جناب علی، 2 شخصی کو 6 آنکھیں تو نہیں ہوں گی۔ یہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے الفاظوں کے اندر جو اس قسم کے الفاظ کو ذکر کر کے جو ہے نا تڑکا لگایا جاتا ہے اعتراضات کا۔ اور آنے والے ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ آنے والے جو ہیں، جو آئے تو وہ آنے والے جو تھے وہ دونوں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے محرم تھے، دونوں محرم تھے، اور انہوں نے جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ نہیں پوچھا تھا، بلکہ غسل کے پانی کی مقدار، کوانٹٹی آف واٹر تھی، اس کی جو مقدار تھی، انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ کتنے پانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے نا کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک لفظ وضو اور ایک لفظ وضو، واو فتح کے ساتھ وضو پڑھیں گے تو اس کا مطلب وضو نہیں ہوتا جو ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وضو کا پانی، اور جب واو کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے وضو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا، ایبلیشن کرنا۔ تو بالکل غسل اور غسل کا معنی بڑا فرق ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر سائل نے یہ نہیں سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کیسے غسل کیا کرتے تھے، بلکہ سائل کا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غسل کتنے پانی میں کرتے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے امی عائشہ جو فرماتی کہ بیٹے میں نہانے کے لیے جا رہی ہوں تو پردہ لٹکا دیو۔ پردہ کتنا موٹا تھا کہ آر پار نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک حدیث ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک پردے کی اوٹ کیے ہوئے تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل مبارک، غسل کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں ایک بندہ غسل کرتا ہے اور بالکل برانا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غسل کا مبارک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردے کے پیچھے بھی پردہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں داخل ہوئی تو میں نے کہا السلام علیکم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون؟ آپ نے فرمایا ومن کون؟ تو قالت ام ہانی، تو انہوں نے کہا کہ میں ام ہانی۔ تو وہ آئیں تو انہوں نے سلام کیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، تبھی تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ اگر پردہ پتلا ہوتا، باریک ہوتا تو نبی علیہ السلام کو نظر آ جاتا۔ تو عزیزان قدر، وہاں پر سائل جو آئے تھے دونوں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے محرم تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال جو ہے وہ غسل کے طریقے کا نہیں کیا تھا بلکہ پانی کی مقدار کا کیا تھا۔ اور امی عائشہ نے ایک موٹا سا جو ہے وہ کپڑا لٹکایا اور آپ تشریف لے گئیں غسل کر کے، کہا کہ دیکھو بیٹا اتنے پانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا تھا اور میں بھی اتنے پانی میں غسل کرتی ہوں۔ اب یہ تو انسان کے ذہن کا فطور ہے نا کہ وہ کیا سوچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایمان والو گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ان حضرات کی جو ہے وہ بدگمانیوں کا مسئلہ ہے نا، ان کے ذہن خراب ہیں۔ اب ایک عورت رات کو اگر مثال کے طور پر آپ کے یہاں سامنے سے سڑک سے ایک عورت جا رہی ہے کسی مرد کے ساتھ، تو یہ آپ کے ذہن کی سوچ ہوگی کہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ کے ساتھ جا رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور ایک شخص جس کا ذہن خراب ہو اور اس کے ذہنوں کے اندر بہت زیادہ غلاظت اور گندگی ہو تو وہ کوئی غلط سوچ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان قسم کی احادیث اور روایات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ذہنی سوچ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دار و مدار ہے، اچھی سوچ کا دار و مدار بہت بڑا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے منکرین حدیث اور ہمارے یہ جو عیسائی حضرات جو ہیں ان کے ذہن بہت خراب ہے، انہوں نے تو اپنے نبیوں کے اوپر بھی شک کیا، تو پھر ہمارے نبی پر شک کیوں نہیں کریں گے؟ یہ استغفر اللہ العظیم۔ فرمایا حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر یہ ایک حسد لاتے ہیں، اور فرمایا کہ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ حق ظاہر ہو چکا، فرمایا
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، فَاعْفُوا تو فرمایا کہ تم سو معاف کر دو ان کو، اور وَاصْفَحُوا درگزر کرو، حتیٰ کہ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی عذاب لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ لے آئے، تو فرمایا رب العزت والجلال نے آپ درگزر کریں، اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا ان سے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بھلائیوں میں سے تم اللہ کے یہاں اس کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم جو نیکیاں کرو گے تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پالو گے، اور بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دگنا کر دے گا، اور اتنا دگنا کر دے گا کہ اگر تم ایک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 گنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑھا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھے نا معزز طالب علموں، کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ گناہ لکھنا مت جب تک کر نہ لے، اور جب کرے تو صرف اتنا لکھنا جتنا وہ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ نیکی لکھ لو، اگر وہ کرے گا تو اس کو بڑھا دینا، اگر نیکی نہ کرے صرف نیت پر بھی اس کے لیے اجر لکھ دو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنے شفیق ہیں، کتنے رعوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفس کے لیے تو تم اس کو اللہ کے پالو گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور یہاں جو ذرے کا جو استعمال ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ذرہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک دم سے ایک نا دھوپ آتی ہے گھر کے اندر، ایک تیزی سے نا دھوپ جو آتی ہے، اس میں آپ دھوپ میں دیکھیں کہ اس میں باریک 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 ذرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سوراخ کو بند کر دیں گے تو پھر اس کے اندر سے جو باریک باریک جو ذرات ہیں نا وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ ہاتھ ہٹا دیں گے یا اس کو کھول دیں گے تو دھوپ کی کرنوں کے ساتھ جو دھوپ کی روشنی آ رہی ہے کمرے کے اندر، اس میں باریک باریک ذرات ہوں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن تم اگر کوئی اتنے باریک بھی نیک عمل لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، اور اگر تم اس سے زیادہ باریک گناہ بھی لے کر آؤ گے تو اللہ پاک تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا، کیونکہ تمہاری ہر بات لکھی جا رہی ہے، تمہاری ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ اب تمہارے دانے اور بائیں طرف جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک لفظ نہیں چھوڑتے جو تم ادا کرو اور وہ لفظ چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ سب کچھ تمہارا جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت میں ایک لمبی بات تھی جو اللہ پاک نے بڑی مختصراً یہ بات ذکر کی ہے کہ وقالو، اور انہوں نے کہا لن، ہرگز نہیں، یدخل الجنہ، داخل ہوگا جنت میں کوئی، چاہے کوئی بھی ہو، سوائے یہود اور نصارہ کے۔ یعنی یہودی جنت میں جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، جیسے کہ ان کا جو ہے وہ ٹھیکہ ہے، جیسے اللہ پاک نے ان سے عہد کیا ہوا ہے کہ جناب علی تم جنت میں جاؤ گے، باقی تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنی برہان لائیں، اپنی دلیل لائیں اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل کو پیش کر دو، دلیل لاؤ اپنی۔ یہ بات کہاں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو فرمایا کہ یہ ساری ان کی جو ہے خواہشات ہیں۔ فرمایا کہ بلا، ہاں، من جو اسلم، جھکا لے، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اور فرمایا کہ وہو محسن، اور وہ نیکیاں کرنے والا ہو، فلہ اجر عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ہاں، جو کوئی شخص نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا لے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ جھک جا، اپنے چہرے کو میرے آگے جھکا دے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو اپنے چہرے کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکا ہونا چاہیے۔ جب کسی شخص کا
چہرہ اللہ کے سامنے تابعداری والا ہوگا تو پورا جسم اللہ کی تابعداری میں گزرے گی. اور دوسری بات یہ فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکیاں کرنے والا ہو، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، نیکیوں کو چھوڑنے والا نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے والا ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے والا ہو. دراصل محسنین کی تو پہچان ہی یہی ہے. نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یاد کیجئے غریب صحابہ اکرام پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل الدثور جو ہیں، یہ امیر صحابہ اکرام ہم سے سبقت لے گئے. امیر صحابہ اکرام جو ہے وہ ہم سے سبقت لے گئے. وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ غلام کو آزاد کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. اللہ کے قسم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم ان سے زیادہ آگے بڑھ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 دفعہ تم یہ پڑھ لیا کرو تو تمہارے اس عمل کے برابر کوئی نہیں پہنچے گا سوائے وہ جو خود یہ عمل کرے. اب یہ غریب صحابہ کرام کو تو بڑے مزے آ گئے. انہوں نے فرض نماز کے بعد سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات شروع کر دیں، پڑھتے رہے. اچھا، یہ خیر کی بات ان امیر صحابہ تک بھی پہنچا دی، کیونکہ کوئی بھی حدیث آیا، کوئی بھی ایک حدیث ہو، آپ کو پہنچانا ضروری ہے، آپ چھپا نہیں سکتے. کوئی بھی قرآن اور حدیث کی حوالے سے کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بیانات موجود ہوں، آپ اس کو امت تک آپ نے پہنچانا ہے. تو صحابہ اکرام نے جب یہ آپس میں یہ کیا تو آپس میں آگے بھی پہنچا دیا. اچھا، جب یہ امیر صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو ایک نماز کے بعد تو انہوں نے دیکھا بھی کیا ہو رہا ہے، یہ غریب صحابہ اکرام کیا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو نسخہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، ہم آپ سے آگے بڑھ جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا. اب اگلی نماز کا وقت آیا تو غریب صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد 33 اور 34 دفعہ، اور یہ امیر صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے. اب جناب علی، یہ غریب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ نسخہ تو ہمارے لیے بتایا گیا تھا اور یہ نسخہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا، تو انہوں نے بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھا لیا. اب جناب علی کیا ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے وسلم غضب ہو گیا. پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ یہ جو نسخہ آپ نے ہم غریبوں کے لیے بتایا تھا تو یہ نسخہ تو امیروں کے پاس بھی ہاتھ میں آ گیا اور وہ بھی اس کو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عنایت کر دے، میں نہیں روک سکتا. یہ کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اندر جو ہے سبقت کرنے والے تھے. فاستبیقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جاؤ. تو فرمایا کہ ہاں دیکھو، جنت میں وہ شخص جائے گا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ نیکیاں کرنے والا ہو تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ لوگ بے خوف اور بے غم ہوں گے، بے خوف اور بے غم ہوں گے، ان کو کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا. اور فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. فرمایا کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی بے دین، اور نصرانی کہتے ہیں یہود بے دین. ایک گروہ اس کو کافر، وہ گروہ اس کو کافر، یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے پڑے ہوئے. فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ جب کتاب آ جاتی ہے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم نے جو ہے نا ہم نے تو بس یہاں پر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے، فیصلہ یہاں پر نہیں ہے. ہمیں کون سے پتا، ہمیں کیا پتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، ہمیں کیا پتا، وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. نہیں، آپ کے پاس فیصلے کی کتاب موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے آپ کے پاس فیصلے کی کتاب، اور یہ کتاب فیصلہ کرے گی، حدیث فیصلہ کرے گی کہ دونوں گروہوں میں سے کون حق پر ہے. یہ سارے گروہ ہیں، یہ سارے فرقے ہیں، ان میں حق پر کون ہے یہ کتاب فیصلہ کرے گی. آج ہی آپ کو یہ چنوٹی کر رہی ہے کہ کون سا رستہ صحیح ہے. کیوں کہ قرآن مجید اور حدیث نے ساری باتوں کو کھول کر بیان کر دی ہے انسانیت کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا جناب علی یہ بہانہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون سا گروہ حق پر ہے. جناب علی قیامت میں فیصلہ ہوگا، قیامت میں تو عذاب دیا جائے گا یا جنت میں بھیجا جائے گا. فیصلے کی کتاب تو آج موجود ہے تمہارے پاس. آج تمہیں جو ہے جناب علی چوز کرنا ہے کہ ان گروہ میں حق والا گروہ کون سا ہے. اور کیسے کریں گے؟ کتاب اور سنت. جب کتاب اور سنت کی بات آ جاتی ہے تو پھر سارے معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں نا، سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں،
تو لوگوں نے اگر مسئلہ پوچھا کہ اے عبداللہ، ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی اس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو کیا اس نے کہا، اس سائل نے کہا کہ کیا وہ عورت عدت گزارے گی؟ کیا اس عورت کو مہر دیا جائے گا؟ کیا وہ عورت جو ہے اس کی وراثت میں شامل ہوگی؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ میرے پاس اس مسئلے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے، نہ میرے پاس کوئی حدیث ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہو چکا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ عبداللہ بن مسعود نے پھر حمد و ثنا کے بعد اس کا جواب دیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور میں یہ سوال کا جواب مسائل کی عمومیت سے دے رہا ہوں، نص میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے کا جو ہے وہ یہ مسئلہ غلط نکلے تو اس کا بوجھ میرے کندھوں پر ہوگا، کتاب اور سنت اس سے بری ہے، اور اگر اس مسئلے کا جواب نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عبداللہ بن مسعود کے دل کے اندر نازل کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ عورت عدت بھی گزارے گی، وہ عورت جناب علی جو ہے وہ اس کو مہر بھی دیا جائے گا، اور اس عورت کو جو ہے وہ ورثے میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب یہ کئی عرصے کے بعد جناب علی یہ کئی تشریف رکھتے تھے، ایک صحابی گھوڑے سے اتر کر آئے سواری سے، وہ کہا کہ یہ فتویٰ آپ نے دیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیا تھا، اگر صحیح نکلے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اگر یہ فتوے کا جواب غلط ہو تو اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو فلاں قبیلے کی ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مر چکا ہے، ہمارے تعلقات قائم نہیں ہوئے، کیا مجھے مہر دیا جائے گا؟ کیا مجھے وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ کیا میں عدت گزاروں گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عبداللہ خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتوے پر وہی جواب دیا جو تو نے جواب دیا ہے۔ فرفع یدیہ فکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی تکبیر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے حق بات کو عبداللہ بن مسعود کے دل میں ڈال دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے جو وحی اترتی ہے، جو کتاب اور سنت کی شکل میں، وہی حق ہے۔ سورہ نجم 53 سورت کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ وحی کے بغیر کوئی بات نبی علیہ السلام نہیں کہتے۔ دین کے معاملے میں جب بھی کوئی بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوگی تو اللہ کے رسول سے حکم دیں گے، ورنہ آپ خاموش اختیار ہو جائیں گے، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو فرمایا رب العزت والجلال نے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور بالکل اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی ان پڑھے لکھوں کے تقلید کے اندر، ان پڑھے لکھوں کی تقلید میں ان پڑھ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جاہل لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مختلف قسم کے جو سرکاریں بنی ہوئی ہیں، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے۔ لوگ ان کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں اور پبلک جو ہے جناب علی گمراہ ہو رہی ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ آ کر سجدے کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں لوگ آ کر، اور ایسے ایسے واقعات اور من گھڑت روایات اور بنڈل روایات گڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میری قسمت کے اندر جو ہے وہ اولاد لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ اس خاتون کے قسمت میں اولاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کی خدمت میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ نہیں بھائی تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بھکاری، ایک فقیر وہاں سے گزرا، اعلان کرتا رہا کہ جناب، کہنے لگا کہ ایک روٹی دے دو ایک بچہ لے لو، ایک روٹی دے دو ایک بچہ لے لو۔ اس عورت نے 4 روٹیاں اس کو دے دی اور کچھ عرصے میں 4 بچے اس کے آنگن میں کھیلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے تو بچے پیدا ہوئے۔ اس عورت نے بھی دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، روک کے کہا کہ موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ نے 4 بچے مجھے نصیب فرمائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اچھا، یہ واقعہ کرامات اولیاء کو ثابت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ولی کتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے۔
اب جناب علی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ 4 بچے کہاں سے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لو تشت لو، یہ تشت لو، اور اس تشت کو جو ہے انسانی گوشت سے بھر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھٹکتے رہے، اب کس سے مانگے، کوئی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر کہا کہ اے موسیٰ کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ، ایک فقیر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے نا کہو کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگوایا ہے۔ اب اس فقیر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، گوشت مانگ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا گوشت؟ کہا کہ بھائی یہ تو نہیں بتایا کہاں کا، ادھر کا بھی کاٹ لیا، ادھر کا بھی کاٹ لیا، نیچے کا بھی کاٹ لیا، اوپر کا بھی کاٹ لیا، پورا تشت گوشت سے بھر کر دے دیا۔ اب جناب علی جب یہ گوشت سے بھرا ہوا پورا تشت اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، بات تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو بھی دے سکتا تھا گوشت، لیکن تم نے نہیں دیا، اور مجھے اس ولی نے دے دیا، اس فقیر نے دے دیا، تو میں اس کی بات کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ اب اندازہ کریں کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جھوٹا ثابت کیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جھوٹا ثابت کیا، یہاں پر جو ہے ایک فقیر کو نبی سے اونچا ثابت کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو یہ جو مقلد ذہن کے، یعنی جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھوں کی جو تقلید کر لیتے ہیں، جو جعلی پیروں کی جو تقلید کرتے ہیں، وہ ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بالکل قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، جو لوگ جانتے نہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی، فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة، بس اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فيما كانوا فيه يختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہود کا ایک اور معاملہ، وہ کیا معاملہ؟ مسجدوں سے روکنا، لوگوں کو مسجدوں سے روک دیا جائے، لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں نہ جانے دیا جائے۔ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم، الف زائد ہے یہ، یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ جو روکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے، مسجدوں کو بند کروا دے۔ موقع چاہیے مسجدوں کو بند کروانے کا ہے، مارکیٹس کھلی ہوئی ہوں، ہیں چوکو چوراہے کھلے ہوئے ہوں، یہ سارے جو ہے بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہوں، لیکن بند ہو تو مسجدیں بند ہوں۔ ساری بیماریاں مسجدوں سے نکلیں گی، ہاتھ ملانے سے نکلیں گی، معانقہ کرنے سے نکلیں گی، عبادت کرنے میں سے نکلیں گی، فرش پر سجدہ کریں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روک دے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ تو ایسا ہے کہ مسجد میں بھی جب جائیں تو ڈرتے ڈرتے جائیں۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا گانی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور فرمایا کہ سنو اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم کہیں بھی پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی کو ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب ہوائی جہاز جو ہے وہ اس کی لمبی اڑان ہے، 2-3 گھنٹے بعد وہ جناب علی جو ہے وہ کسی شہر میں اترے گا، اور پتہ نہیں کب سے ڈپارچر ہوا ہو۔ اب کیا کریں جی؟ تو اب عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن دیا کہ آپ وہاں عصر پڑھ لیں۔ اب اگر یہ جو ہوائی جہاز ہے کسی بھی رخ جا رہا ہے آپ پڑھ لیں، کیونکہ یہاں سے اس آیت سے مراد قبلے کا جو ہے ضروری نہ ہونے ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی کو ختم کیا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، چرچ وغیرہ سب کھلے ہوئے، مساجدیں بند ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَيْنَمَا
تولوا فثم وجه اللہ، تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پالو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ مدینے کی طرف آتے ہوئے آپ نے اپنی اونٹنی پر نفلی نماز پڑھی، پہلے اس کو قبلے کی طرف کر لیا، پھر اونٹنی جہاں جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفلی نماز کو مکمل کیا۔ رواہ البخاری عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہود اور نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بہت بڑا الزام لگا دیا کہ رب العزت والجلال نے جو ہے اپنی اولاد بنا لی۔ پہلے انہوں نے مسجدوں میں لوگوں سے روکا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں کے اندر ٹوٹل تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ اپروکسیمیٹلی 80 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ یہود کے حوالے سے اور نصارہ کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسانات کیے اس کا ذکر کیا، اور جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم کیے ان کے اوپر عذاب کس طرح سے نازل ہوئے، ان کے کس طرح سے معاف کیا، انہوں نے کیسے ناشکریاں کی، نبیوں کو قتل کیا۔ یہ پورا واقعہ 80 کے قریب آیتوں کا جو گلدستہ ہے وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے حوالے سے ان کی زندگی کو اللہ پاک نے سامنے پیش کیا تاکہ مسلمان ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایسے نہیں تھے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بہتان لگا دیا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے اپنی، یعنی یہود نے جو ہے کیا کیا، عزیر علیہ السلام کو، اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور وہاں کے جو مشرکین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی قرار دی۔ ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے فرمایا سبحانہ سبحانہ، اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قل هو اللہ احد کا نازل فرمایا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے مشرکین نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے، رب العزت کا نسب نامہ پوچھنے کے لیے آئے تو سورہ اخلاص کا نزول کیا، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نسب پوچھ رہے تھے، اللہ پاک نے جو ہے نا اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ تو رب العزت والجلال یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اس بات سے۔ فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ یہ بل اپنے سے قبل کا جو کلام ہے اس کی تردید کے لیے اور بعد کے کلام کی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا بلکہ، یعنی تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، بلکہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ زمین میں اور آسمان میں ہو، کل لہ قانتون، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مالک اور مملوک باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا تو باپ کا مملوک بن بھی جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کا تابع ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کوئی معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت ان سب کو پیدا کیا کہ ان کا کوئی اس وقت کوئی سانچہ کوئی ڈھانچہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ اللہ پاک نے ایسے پیدا کیا کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی اگزامپل نہیں تھا، بغیر اگزامپل کے اللہ پاک نے پیدا کر دیا۔ یہ اس کی توحید ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی نمونے کے تمہیں پیدا کر دیا، کوئی نمونہ نہیں تھا تمہارا۔ اب یہ آسمان دیکھیں، یہ زمین دیکھیں، یہ پانی دیکھیں، یہ صحرا دیکھیں، یہ کھیتی باڑیاں دیکھیں، یہ پھل دیکھیں، یہ انسان دیکھیں، یہ جنات دیکھیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو۔ بدیع یہ بمعنی مبدع ہے، یہ بمعنی مبدع ہے، یعنی زمین اور آسمان کو کسی مادے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یہ بدیع جو ہے زمین اور آسمان کو کسی مادے کے بغیر، مبدع بغیر کسی مادے کے پیدا کر دیا۔ یہ ملحد اور جو ایتھسٹ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مادے سے پیدا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جب پیدا کیا زمین اور آسمان کو تو کوئی مادہ نہیں تھا، بغیر مادے کے پیدا کر دیا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا، تو بس بات یہ ہے، یقول وہ کہتا ہے لہو اس کام کو، کن ہو جا، فیکون پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا
لا یعلمون جو جانتے نہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا اللہ پاک ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ کنورسیشن کرے، ہم سے ڈسکس کرے کسی مسئلے میں، ہم سے نطق کرے، ہم سے بات کرے، ہم سے کلام کرے، ہم سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ آمنے سامنے آئے ہمارے، او تأتینا آیا یا تو کوئی نشانی کیوں نہیں آتی خود بخود ہمارے پاس، کوئی نشانی آ جائے ہمارے پاس، او تأتینا آیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کر لیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا کہ یہ بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم، کفر کے اندر اور سرکشیوں کے اندر ان کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات، یقیناً تحقیق ہم نے بیان کر دی اپنی نشانیوں کو، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ظاہر کر دیا. یہود اور نصارہ کے حوالے سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ کتنے بے ادب ہیں. فرمایا کہ دیکھو بات یہ کہ ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے واضح کر دی اپنی نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. ان ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی بشیرا و نذیرا، حق کے ساتھ بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمی لوگوں کے بارے میں. ولا تسأل، نہ تجھ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنمی لوگوں کے بارے میں. یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ اور اس رسول کی، اور اگر تم پھر گئے تو ہمارے نبی کی ذمہ داری صرف تمہارے تک جو ہے وہ اللہ کے پیغام پہنچانا ہے. تمہارے پر دروغہ نہیں ہے کہ تمہارے پر دروغہ بن گئے ہوں، نہیں، صرف پیغام پہنچانا ہے. تو فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ایک بڑی زبردست بات بتا دی گئی یہاں پر کہ ولن ہرگز نہیں، ترضا تجھ سے راضی ہوں گے، ترضا تجھ سے راضی ہوں گے، عنک الیہود ولا نصارا، نہ یہودی نہ نصرانی ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عنک اے نبی تجھ سے، الیہود یہودی، ولا نصارا اور نہ نصرانی، حتی تتبع ملتہم، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ جو ہے ان کے ملت کی پیروی نہ کر لیں. مسلمانوں یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم مت دوستی کرو میرے اور اپنے دشمنوں سے. تلقون الیہم بالمودہ، کیا تم ان سے دوستیاں لڑاتے ہو؟ اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جو تمہارے پاس حق آیا. وَيُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا اور تمہیں بھی نکال دیا. کیسے نکالا تمہیں؟ مکے سے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جو تمہارا رب ہے. وَتُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، کیا تم چوری چھپے ان سے دوستیاں لڑاتے ہو؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ ایک بدری صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک بدری صحابی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت صحابہ اکرام سے جو ہے ایک مشورہ کیا کہ کفار کے اوپر حملہ کرنا تھا. اس میں یہ بدری صحابی بھی موجود تھے. کون؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا؟ بدری صحابی نے اس رات کی سیکرٹ گفتگو کو لیک کر دیا. ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو دیا. اس خاتون نے اس رکے کو لیا اور اپنی چٹیا کے اندر ڈال دیا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اپنے شلوار کے نیفے کے اندر ڈالا. یعنی ایک میں آتا ہے کہ چٹیا میں ڈالا اور ایک میں آتا ہے کہ شلوار کے نیفے میں ڈالا. دونوں حدیثیں ملتی ہیں، دونوں صحیح ہیں. اس میں تطبیق یہ ہے کہ اس کی چٹیا اتنی بڑی تھی کہ چٹیا کے کنارے پر اس نے اس خط کو لکھا اور چٹیا کو شلوار کے نیفے کے اندر لپیٹ لیا. تو دونوں میں تطبیق ہو گئی، چٹیا کے اندر بھی تھا اور نیفے کے اندر بھی تھا. یہ تطبیق بنی اس کی. اب یہ اس کے اندر انہوں نے کہ کافروں کو لکھا کہ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم کچھ بھی نبی علیہ السلام کا بگاڑ نہیں سکتے، یاد رکھنا. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ کسی ایک نے آپ میں سے اس خبر کو لیک کیا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ خاتون ملے گی، اس کے پاس رکا ہوگا، وہ اسے لے لینا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے حق کے سوا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ.
اس عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی رکا نہیں ہے. کہا کہ نہیں دوگے تو نہیں دوگی تو تمہیں ہم برہنہ کر دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پھر چٹیا سے وہ خط نکالا اور دیا. یہ خط صحابہ اکرام لے کر آ گئے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی کہ یہ خط کسی نے لکھا ہے. اللہ پاک کتنے بڑے سطیر ہیں کہ اس وقت خود نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ لکھنے والا کون ہے. اور یہاں پر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی دیانت دیکھیں کہ خط کھول کر خود نے نہیں پڑھا کہ آخر خط کس نے لکھا ہے، بلکہ اس خط کو نبی علیہ السلام کے پاس جا کر دیا، اللہ کے نبی کو جا کر دیا. اللہ کے رسول یہ خط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑھو اس کو، کیونکہ آپ سے تو امی تھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. خط جب پڑھا تو پتا چلا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کافروں کی طرف دوستی لڑائی، کافروں کے ساتھ بھلائی کر دی مسلمانوں کے خلاف. کہا کہ اللہ کی قسم آپ میرے لیے جلدی فیصلہ نہ کر دیں، میں نے کفر نہیں کیا، میں کافر نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں. یہ بات ہو رہی ہے اور اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی. کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم بات یہ تھی کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، ان کے علاقے میں ہیں، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کہیں وہ ان کو قتل نہ کر ڈالے. تو میں نے چاہا کہ تھوڑی سی بھلائی کر دوں تو وہ میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، ماریں گے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، یہی مسئلہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں عمر، یہ بدری صحابی ہیں. آپ سے سامنے یہ عذر قبول کیا کہ یہ بدری صحابی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی کی طرف جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے عمل کرو، اللہ نے تمہیں مغفرت تمہاری پہلے سے ہی کر دی ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اگر بدری صحابی نہ ہوتے تو قتل کر دیے جاتے. یہ بدری صحابی تھے، اللہ پاک نے محفوظ فرما لیا. کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ شروع کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ہے تم کافروں کو دوست مت بناؤ، اپنے میرے اور اپنے دشمنوں کو. وہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی طرف جو آیتیں پڑھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ کے ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. وَلِتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، اے نبی آپ ہدایت کے آنے کے بعد ان کی اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ گمراہ ہوں گے. دراصل بات نبی علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، لیکن یہاں سے جو ہے نبی علیہ السلام کو کہہ کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے امتی نبی علیہ السلام کے، اگر تم لوگوں نے ان کی بات مانی یہود و نصارہ کی تو پھر حق سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کسی کی اتباع کرے. نبی تو ہوتا ہی پاک باز ہے، نبی تو اللہ کی طرف سے برگیزہ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو دراصل نبی علیہ السلام کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے. فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی حامی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم نے آج 120 آیت پڑھی ہے. انشاءاللہ کل ہم 121ویں آیت سے پڑھیں گے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل کوشش کریں گے کہ کل جو ہے ہمارا یہ پارا اگر ہو سکے تو مکمل ہو جائے، ورنہ ہم قریب پہنچ جائیں گے کہ ہمارا پہلا پارا جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے. باقی سیاقول پارے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے ہم بہت سارے قوانین کو سنیں گے. سیاقول کے پارا جب شروع ہوگا تو تمام طالب علم جو ہے قلم وغیرہ اور یہ جو کاپی وغیرہ جو بھی رجسٹر آپ بنائیں اس کو ضرور لے لیجئے گا، تاکہ جو ہے آپ ان احکامات کو لکھ سکیں. یہ سوال و جواب کی نشست ہے. بارک اللہ فیک. بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری روزہ دونوں کا ٹوٹ جاتا ہے. بیوی سے اگر جو ہے وہ ہم بستری کر لی ہے روزے کی حالت میں تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن کفارہ مرد کو دینا ہے، کیونکہ مرد اکثر و بیشتر جو ہے وہ پہل کرتے ہیں، تو کفارہ مرد دے گا اور روزہ رکھے گا، اور لازمی سی بات ہے کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا جی، وطر کی نماز بعد جماعت میں مقتدی دعائے قنوت پڑھے یا امام کے پیچھے آمین کہے؟
بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ آمین کہہ دے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وطر کی جو ہے نماز کے لیے جو ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ وطر کی نماز خود پڑھ لے پیچھے، یعنی وطر کی دعا پڑھے وہ. آمین کہنے سے بھی بعض علماء نے یہ کہا کہ اکتفا ہو جاتا ہے. مستحب عمل کی تعریف، بریلوی ہر عمل کو مستحب کہہ دیتے ہیں. مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں استحاب ہو، جس میں اجر ہو آپ کے لیے کرنے میں، ہے نا، وہ مستحب عمل ہوتا ہے. اصطلاح کے اندر جس میں استحاب ہو، جس میں اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہ مستحب عمل ہے. اب ان کے یہاں تو جناب علی جو بدعت کر رہا ہے وہ بھی مستحب عمل بن جاتا ہے. بدعت حسنہ جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے 2 کیٹیگریز بنا لی ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. جبکہ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے جو ہے ہر وہ چیز جو دین میں نیا کام ہوتا ہے وہ بدعت سیئہ ہی ہوتا ہے، بدعت حسنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی شخص بھی جو ہے نیکی کا کام کبھی بھی برائی کی نیت سے نہیں کرتا، اچھائی کی نیت سے کرتا ہے. تو لہٰذا بدعت حسنہ کا جو ہے وجود جو ہے وہ شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی اختراع ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود نے کہا کہ چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا چاہے بدعت سیئہ ہو، دونوں ہی چیزیں ممانعت ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہے. جی کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سوالات لکھنے میں بہت دیر لگاتے ہیں. پیچھے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. جی سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ شرک سے بچو اور شرک سے اور بدعت سے رکو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف تنقید ہی کرتے رہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ تنقید اگر آپ کو لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لگتی رہے، کیونکہ شرک اور بدعت سے روکنا تو یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا خاصہ قرار دیا. بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. تو آپ کو اس کے اندر برا لگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے. تو شرک اور بدعت کی طرف روکنا یہ تمام مسلمان کا فرض ہے. اگر کوئی آپ کو یہ تنقید کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تنقید ہے، تو ان کو کہنے دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر لگایا ہے. تو یہ تنقید ہرگز نہیں ہے. تو ان کو اگر یہ تنقید لگتی ہے تو کہا کہ بھئی یہ تنقید ہے، تو پھر صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا ہے. جیسے دیکھ لیتے کوئی بدعت کا کام ہو رہا ہے فوراً روک لیتے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود جنہوں نے مسجد کے اندر جو ہے وہ بدعت ہو رہی تھی تو انہوں نے فوراً اس کو روک لیا. موت کا فرشتہ اور منکر نکیر ایک سے زیادہ جگہ پر کیسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ خود سے کرتے ہیں یعنی ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے؟ دیکھیں جناب علی، بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت تو ہے تو صحیح، لیکن وہ روح قبض کرنے والا ایک ہی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید نے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 93 ہے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ وقت کیا ہوگا کہ جب فرشتے ان کی جانوں کو فوت کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی کمروں پر ضربے ماریں گے. تو ملائکہ ملکن واحد ہے، ملکین تثنیہ ہے اور ملائکہ جمع ہے، اور عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور کوئی حد مقرر نہیں ہے. بہت سارے فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہوں گے. بس یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو بڑا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ ملک الموت ہیں. باقی بہت سارے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نماز تراویح کا نام کس اور میں رکھا گیا؟ نماز تراویح کا نام میں نے ابھی محمد دین صاحب نے سوال کیا تھا، میرے خیال سے کل یا پرسوں کیا تھا کہ نماز تراویح کس دور میں رکھا گیا. تو میں نے یہ کہا کہ نماز تراویح کچھ 200 یا 300 سال پرانے نام ہے یہ، جو کتابوں کے اندر نظر آتا ہے. البتہ پچھلی کتابوں کے اندر مجھے تو نظر نہیں آیا.
باقی مزید میں دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ تراویح کا جو ہے وہ نام کس دور سے شروع ہوا. دور کا تو ہم متعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ بھائی کس دور کے اندر اس کا نام شروع ہوا، لیکن جہاں تک میرے ناقص جو ہے وہ مطالعہ ہے، سلف کے اندر یعنی پیچھے جو متقدمین میں لوگ تھے جو ہے وہ شروع کے محدثین کے دور میں، وہاں پر تراویح کے الفاظ نہیں تھے، بعض قیام اللیل یا تہجد کے الفاظ تھے، بعد میں یہ لائے گئے ہیں. واللہ اعلم بالصواب، اس کو دیکھ لیا جائے گا.